کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے کن باتوں پر توجہ دینی ہے، جس میں پہلی بات یہ بتائی گئی، سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے ذریعے سے، اس کے روزوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، سحری اور افطاری کے ذریعے سے، دعا اور استغفار کے ذریعے سے، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے اللہ آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس بندے کی قدر و قیمت ہے جس کے پاس قلب سلیم ہے، جس کے پاس جھکنے والا دل ہے، جس کے پاس متقی اور پرہیزگاری والا دل ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ متقی بن جائیں۔ متقی کب بنیں گے؟ جب آپ کے پاس قلب سلیم ہوگا۔ اور قلب سلیم کیسے بنے گا؟ اس کے کچھ درجات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ تقوی کا درجہ ہے، یہ ایک تقوی کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، تیرے ہی سامنے جھکیں گے، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، آپ کے رسول ہیں۔ یہ تقوی کا سب سے چھوٹا درجہ۔ اس کے بعد جب انسان محنت کرتا ہے تو تقوی کا تھوڑا لیول بڑھتا ہے۔ دوسرا درجہ جس میں بندہ نیکیوں کو کرنے والا بنتا ہے، گناہوں سے گھن کرنے والا بنتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکیوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری سطح ہے تقوی کی۔ ایک تیسری سطح ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں اسے 100% کامیابی نظر آتی ہے۔ یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر میں، تقوی کی تفسیر میں چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ بندے کے دل میں تقوی آہستہ آہستہ بڑھنے کی نشانی، چوتھا لیول یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور کا تصور آئے نہیں، ہر وقت اللہ کا استحضار کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کا چوتھا لیول ہے جو عظیم لیول ہے۔ اسی لیے دیکھو، نماز فرض ہوئی تو نماز کیسی پڑھنا ہے؟ حدیث جبریل کے اندر یہ بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور نہیں لا سکتے تو یہ لائیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی کا ایک درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ تقوی کا جو درجہ ہے وہ یہ کہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد ہر وقت یہ ڈر لگا رہے کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، اللہ کی شایان شان میں نیکی کر تو نہیں سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری نیکی کو میرے منہ پر مار دے، کہ تو نے ادب، لحاظ، ڈھنگ، طریقے یا جس سطح کے ساتھ کرنا تھا وہ سطح سے نہیں کر سکا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکی میرے منہ پر پھینک دی جائے۔ تو ڈر لگا رہے، نیکی کرنا پھر ڈر جانا کہ اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے تو قبول فرما۔ یہ نہیں کہ میں نے بہت حج کر لیے، عمرہ کر لیے، تلاوت کر لیے، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، بہت دیندار ہوں، نہیں، ہر وقت ڈر لگا رہے کہ کہیں مردود نہ قرار دیا جاؤں، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے علماء کو مردود قرار دیا۔ قرآن میں ہے، بلم باور کا واقعہ قرآن میں ہے، کل ہی پڑھا گیا، کل کے پارے میں پڑھا گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔
جو کتابوں کا، علم کا، نالج کا اپنے دماغ پر بوجھ لیے ہوئے رہتا ہے، دنیا بھر کا نالج، لیکن دل میں تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، خشیت نہیں، فرمایا اس علم والے کی مثال کتے کی سی ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر کے دوسری بات کو، تیسری کو اور چوتھی کو میں مختصراً عرض کروں، وقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، یعنی دوسری بات جو آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کے اندر سے، ہمارے اندر سے، ہمارے دل و دماغ سے نفاق نکل جائے، انفاق کی کوالٹی آ جائے۔ نفاق کہتے ہیں دوغلا پن۔ ایک جگہ ہم دیندار نظر آتے ہیں اور دوسری جگہ دینداری کو بھول جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہم اسلام اور شریعت کو فالو کرتے ہیں، دوسری جگہ ہم بولتے ہیں یہاں اسلام کی ضرورت نہیں، شریعت کی ضرورت نہیں، من مرضی کا۔ جہاں نفع دکھا وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں بس کہ ہاں یہاں میں اسلام فالو کر سکتا ہوں تو وہاں کرتا ہے۔ فرمایا یہ چیز نکل جائے اور انفاق کی کوالٹی آ جائے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو۔ کیا خرچ کرنا؟ ضرورت پڑے تو جسم کو اللہ کے لیے خرچ کر دو، ضرورت پڑے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور ضرورت پڑے تو زبانی، قولی دعوت، اللہ ہی کی حمد و ثنا، اللہ ہی کی بڑائی، اس میں اپنے آپ اپنی زبان کو لگا دو، کھپا دو۔ جسمانی، قولی، عملی اور مالی، یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے، یہ آپ کے اندر اللہ لانا چاہتا ہے، اس لیے رمضان آتا ہے۔ تیسری کوالٹی فرمایا آپ کے اندر سے کبر نکل جائے، گھمنڈ نکل جائے، تواضع آ جائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ اسی لیے فرض ہے کہ آپ کے دل میں ایک ہمدردی آئے، غمگساری کا جذبہ آئے، دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی تکلیف کا خیال نہیں، کوئی مرے کٹے جلے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے مثال دی، جو نرمی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، جس کے اندر تواضع آتی ہے، جو جھک کر ملتا ہے، جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اکابر کا احترام کرتا ہے، بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے، رشتہ داروں کا احترام کرتا ہے، چچا کو باپ کا درجہ دیتا ہے، بڑی بہن کو ماں کے روپ میں دیکھتا ہے، بڑوں سے مشورہ کرتا ہے، یہ سب اخلاق کی علامتیں ہیں۔ تواضع، عاجزی، انکساری۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، کہ جاری فیض بھی اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ تو تکبر نکل جائے۔ رمضان مبارک میں اللہ آپ کو بھوکا رکھ کے، روزہ رکھوا کر، دن بھر تھکا کر کے بھوک کا احساس دلاتا ہے، غریب کے ساتھ ہمدردی لانے کے لیے یہ اللہ کوالٹی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام سے کیا ہوگا؟ بندے کے اندر سے تکبر نکلے گا، تواضع آئے گی۔ یہ تیسرا مقصد ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے گناہ نکل جائے، نیکیوں کی عادت پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیے، رمضان میں جو چیز غیر رمضان میں آپ کے لیے جائز تھی، کھانا جائز تھا دن میں، پینا جائز تھا دن میں، بیوی سے ملنا جائز تھا دن میں بھی، لیکن رمضان میں اللہ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو بھی نہیں چھونا، حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، حالانکہ وہ حلال ہے،
لیکن روزے کی حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں جو چیزیں حرام ہیں، جیسے تو رمضان میں حلال چیزوں کو بھی نہیں چھوتا تھا، ویسے غیر رمضان میں حرام چیزوں سے کم از کم بچنے والا بن جائے. یہ مقصد ہے. نیکیاں آ جائیں، برائیاں نکل جائیں. قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. کھلا گناہ ہو، چھپا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، ہر گناہ کو چھوڑ دو. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو. تو یہ 4 کوالٹی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر آ جائے، اس لیے آپ کا رمضان فرض کرا دیا. اب یہ آئے گا کیسے؟ اس کا ایک واحد ذریعہ ہے قرآن.